ملک کے پہلے مجاہد آزادی، کرناٹک کی شان، شیر میسور حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ کا مقبرہ قومی یکجہتی کی مثال ہے۔ ٹیپو سلطان کی پیدائش 20 نومبر 1750 کو دیونہلئی میں ہوئی۔ ان کا اصل نام فتح علی تھا۔ ٹیپو سلطان کو ان کے دادا فتح محمد کے نام کی مناسبت سے فتح علی بھی کہا جاتا ہے۔ ٹیپو سلطان کا تعلق گلبرگہ شریف سے بھی رہا ہے۔ بتایا جاتا ہے کہ ٹیپو سلطان کی دادی حضرت خواجہ بندہ نواز گیسو دراز کے خاندان سے تعلق رکھتی تھیں۔ یہ سرنگا پٹنہ کے اندر جو ہے حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی جو ہے مقبرہ ہے۔ یہاں پر جو ہے یہ گنبد جو دس رہا ہے آپ کو، یہ گنبد کے اندر جو ہے 3 مزارات ہیں۔ ایک جو ہے حضرت حیدر علی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے والد صاحب ہیں، اور ان کے والدہ ہیں فاطمہ بیگم فخر النساء۔ والد والدہ کی یادگار میں جو ہے حضرت ٹیپو سلطان شہید نے جو ہے اس گنبد کو تعمیر کیا، اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے مسجد کو بھی تعمیر کرائے 1784 میں، یعنی 1784 کے اندر جو ہے مسجد کی تعمیر ہوئی۔ باقاعدہ مسجد میں جو ہے 5 ٹائم نماز ہوتی ہے، جمعہ ہوتی ہے، عیدین کی نماز، جس طرح جو گاؤں کی مسجدوں میں جو ہے عمل ہوتا ہے، اسی طرح جو ہے مسجد میں بھی جو ہے 5 ٹائم نماز ہوتی ہے، جمعہ ہوتی ہے، باقی اعمال بھی ہوتے ہیں۔ اور جتنے بھی یہ احاطے کے اندر جو اوپر اور مزارات ہیں، ان کی فیملی ریلیٹیوز کے ہیں، ان کی بیوی کے، بچوں کے، ملٹری کمانڈر آفیسرز کے۔ اور یہ بنانے کا جو طرز ہے، یہ ایران اور ترکی انڈین کے کلچر سے ملا کر جو ہے اس کا سارا جو ہے ڈیزائن بنایا ہوا ہے۔ مسجد کا نام آ کر جو ہے مسجد اقصیٰ ہے، اور یہ گنبد آ کر جو ہے 65 فٹ اوپر ہے۔ اندر کا جو گنبد کے اندر جو کلر ہے، جو پینٹ کیا ہوا ہے، یہ تقریباً جب بلڈنگ تعمیر ہوئی اسی وقت کا پینٹ ہے، اور اسے ری پینٹ نہیں ہوا، یہ آئل پینٹ ہے۔ اسے آرکیولوجیکل ڈپارٹمنٹ سے جو ہے یہ کیمیکل واش ہوتا ہے 2 سال میں ایک مرتبہ۔ یہاں کافی تعداد میں جو ہے ہر مذہب کے لوگ آتے ہیں۔ آپ کو جو مثال کے طور پر جو ہے یہاں پر ایک گنگا جمن جو تہذیب ہے دیکھنے کو ملتی ہے۔ حضرت ٹیپو سلطان کی محبت تو میسور سے بے انتہا تھی، اور ٹیپو سلطان میسور میں اپنا ایک الگ مقام بنا لیا تھا اپنے خدمات کے ذریعے سے، اور انہوں نے اپنے جو ہے بہت سارے جو ہے کارناموں کے ذریعے سے، اور میسور کے راجہ مہاراجہ لوگ بھی جو ہے حضرت ٹیپو سلطان کی جو ہے خدمات کو سراہا کرتے تھے، اور تاریخ گواہ ہے کہ حضرت ٹیپو سلطان کو جو ہے میسور کے ان خدمات کو دیکھتے ہوئے آپ کو شیر میسور کہا گیا۔ حضرت ٹیپو سلطان رحمۃ اللہ علیہ کا یہ قول تھا کہ گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے شیر کی ایک دن کی زندگی بہتر ہے۔ مطلب جیو تو حق کے لیے جیو، مرو تو حق کے لیے، سچائی کے لیے، اچھائی کے لیے کام کرتے ہوئے مرو۔ تو ایک آنکھ میری ہندو ہے تو ایک آنکھ میری مسلمان ہے، تو مطلب دونوں کو میں مساوات کی نظر سے دیکھتا ہوں، اور دونوں کے ساتھ میں انصاف کرتا ہوں، اور انہوں نے ایسا ہی کیا۔ ٹیپو سلطان کا نام فتح علی محمد تھا، جو ان کے دادا کی مناسبت سے یہ نام رکھا گیا تھا، لیکن وہ ٹیپو سلطان اس لیے مشہور ہوئے کہ ارکاٹ کے بزرگ کی دعاؤں سے ان کی ولادت ہوئی تھی، اسی لیے اس بزرگ کے نام سے وہ ٹیپو سلطان مشہور ہوئے۔ ٹیپو سلطان کا گلبرگہ سے بھی تعلق ہے۔ کہا جاتا ہے کہ ان کی دادی جو ہیں وہ گلبرگہ کے عظیم صوفی بزرگ حضرت خواجہ بندہ نواز کے خانوادے سے تعلق رکھتی تھی۔ ٹیپو سلطان ولی صفت حکمران تھے، اور ان کے معمول میں یہ بات شامل تھی کہ وہ ہمیشہ باوضو رہتے اور قرآن کی تلاوت کرتے، اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ وہ ایک حکمران، ایک بادشاہ ہوتے ہوئے سادہ سی زندگی انہوں نے گزاری، اور اس کا ثبوت یہ ہے کہ وہ ہمیشہ زمین پر سوتے تھے۔ انہوں نے کبھی بھی پلنگ یا تخت کا استعمال نہیں کیا، زمین پر سوتے تھے، اور کئی زبانوں سے وہ واقف تھے، عربی، فرانسیسی، انگریزی، اردو، اور کنڑا میں بھی ان کی خط و کتابت ہوئی ہے، آج بھی اس کے ثبوت موجود ہیں۔ اور پھر ٹیپو سلطان کی قومی یکجہتی کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ ان کے محل کے متصل رنگناتھ کا مشہور مندر واقع ہے، جو آج بھی موجود ہے۔
اس मंदिर से पूजा की और आरती की आवाज़ें, घंटे बजाने की आवाज़ें सुनाई देती थी, जो टीपू सुल्तान का महल बिल्कुल करीब होने की वजह से उनको खलल होता था। इसके बावजूद उन्होंने कभी भी इस पर एतराज़ नहीं किया। ये बहुत अहम बात है और आज भी हम देखते हैं कि वो मंदिर वहाँ मौजूद है। टीपू सुल्तान के महल में कई मनादिर मौजूद हैं, तो इससे पता चलता है कि वो हिंदू मुस्लिम एकजहती के अलंबरदार थे और दूसरे मज़ाहिब का वो बहुत ज़्यादा एहतराम करते थे। हर मज़हब के लोग यहाँ पर बिला मज़हब यहाँ पर हज़रत टीपू सुल्तान के बारगाह में हाजिरी देते हैं। टीपू सुल्तान ने अपने दौर में कई मंदिर में तामीर की और मस्जिदें में तामीर की। हज़रत टीपू सुल्तान एक सेकुलर बादशाह थे, एक सेकुलर हुक्मरान थे। हज़रत टीपू सुल्तान ने हमेशा मुल्क की तरक्की के लिए, मुल्क की भलाई के लिए हमेशा अपनी आवाज़ को बुलंद किया है। ETV भारत के लिए श्रीरंगापट्टन से अब्दुल रशीद।